ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ مجمع الحمدللہ بہت ہی پروقار اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جو حضرات ادھر ادھر چل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھیں، بات کو سنیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمارے دل دماغ کے اندر پیوست کر دے۔ ماشاءاللہ اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے جناب بدر عالم صاحب عرف گڈو بھائی کی طرف سے تمام اساتذہ کرام کے لیے 1,000 روپے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی جان مال کو قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ مجمع میرے اعلان کو مایوس نہیں کرے گا اور اساتذہ کرام کی ان کوششوں کو ضرور سراہے گا۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں جناب عرشیہ بنت سبیر اللہ اور مریم بنت شمشیر احمد، یہ دونوں تشریف لائیں اور مکالمہ اپنا پیش کریں۔ سعدیہ بہن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نازیہ بہن۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس شخص نے غیبت کی تو گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ نازیہ باجی تم ذرا سی بات بھی نہیں سمجھتی ہو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، اور وہ برائی اس میں ہو بھی تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اس قدر بری بات ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ چھی چھی سعدیہ بہن، یہ تو بہت ہی گندی اور بری بات ہے۔ ہاں بہن، لیکن آج کے زمانے میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں 2-4 لوگ یا 2-4 عورتیں جمع ہوئی، غیبت والا عمل شروع ہو گیا۔ سعدیہ بہن، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ نہیں بہن، مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سخت سے سخت سزا پائیں گے۔ اچھا بہن، میں نے سنا ہے کہ جھوٹ بھی بہت بڑی برائی ہے اور جھوٹ سے فرشتوں کو بدبو آتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ سعدیہ بہن، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر قرآن میں جگہ جگہ لعنت فرمائی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب کرنے والا مرض ہے، اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے والا خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والا منافقین کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ توبہ توبہ نازیہ بہن، اللہ تعالی ہماری غیبت اور جھوٹ جیسی بری لعنت سے حفاظت فرمائے۔ نازیہ بہن، ہمارے معاشرے میں ایک برائی اور ہے، ذرا اس کا بھی انجام بتا دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بتاؤ بہن، وہ کون سی برائی ہے؟ نازیہ بہن، ہمارے معاشرے میں حسد اور جلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، حسد کرنے والوں کے بارے میں ذرا بتائیے۔ سعدیہ بہن، حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب ہوتی ہے۔ حسد کرنے والوں کو خدا کی نعمتوں کا دشمن قرار دیا گیا اور فرمایا حسد انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ ارے نازیہ بہن، ہمارے پڑوس میں وہ سلیمان بھی رہتی ہے نا، نماز روزے کی پابند ہے، مگر غیبت، چغلی، حسد جیسی برائیاں اس میں بہت ہیں۔ یہ برائیاں اس کی نیکیوں کو بھسم کر دے گی۔ تم جا کر اس کو سمجھاؤ کہ وہ ان برائیوں پر پرہیز کرے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جی ہاں بہن، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور میں اپنے محلے ملت نگر میں خواتین کا اجتماع رکھوں گی اور اس میں تم کو بھی بلاؤں گی۔ تم ذرا اس موضوع پر بیان کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تم کوشش کرو، انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گی۔ اچھا، اب گھر پر میرا انتظار ہو رہا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں
سوال و جواب اور گفتگو کے طرز پر انہوں نے اسلام کے اخلاق کے تعلق سے ہمیں سمجھایا کہ ایک مسلمانوں کا اخلاقی زیور کیا ہونا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے الفت و محبت اور ایک دوسرے کے اخلاق کو قبول کرنا چاہیے۔ بھئی یہ بسکٹ بانٹنے والے، او بھائی صاحب، یہاں الحمدللہ لوگ 2-4 دن سے بھوکے پیاسے نہیں، آپ ہٹا لیجئے اس کو۔ الحمدللہ بہت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور بچے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں ان کی طرف انتہائی کشش کے ساتھ اور اپنے دل کے کھچاؤں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے اور بچوں کی طرف سے بہترین انداز میں اپنی گفتگو اور اپنی بات رکھنے کی دلیل ہے۔ آئیے میں پروگرام کو اور مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ حیا انسانیت کا زیور ہے، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اقرا بنت قدرت اللہ کو۔ موصوفہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ جناب صاحب صدر، میری قابل قدر اساتذہ کرام اور ہم مکتب بہنوں، آج آپ کی اس علمی محفل میں میری گفتگو کا موضوع ہے حیا انسانیت کا زیور ہے۔ انسان فطری اور طبعی طور پر جو صفات لے کر پیدا ہوتا ہے ان میں ایمان کے ساتھ ساتھ حیا بھی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ پھر یہ آدمی کے والدین، اساتذہ اور معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی ان صفات چڑھاتے ہیں یا اس کا مزاج تبدیل کر دیتے ہیں۔ جنت جیسے پاکیزہ وطن اور ماحول میں بابا آدم اور اماں حوا بڑے مزے کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک بھول ہوئی کہ ممنوع درخت کھا بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے جنت کا لباس اتار لیا گیا اور یہ صورت ان دونوں کے لیے انتہائی ناگواری بلکہ بے حیائی والی تھی، مگر وہ با حیا تھے۔ حیا پر ان کی خلقت ہوئی تھی، فوراً وہاں کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 22 اور سورہ طہ آیت نمبر 121 میں بیان ہوا ہے۔ پھر انہیں اس زمین پر بسایا گیا تو گزر بسر کے لیے دانا پانی کے علاوہ ان کی صفت حیا کے تحفظ کے لیے لباس اتارا گیا۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس بھی اتارا ہے جو تمہیں عریاں اور بے لباس ہونے سے بچاتا ہے اور تمہاری زینت بھی ہے، مگر وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے۔ یہاں تقویٰ کے لباس سے مراد ان کی صفت و شرم و حیا ہے۔ اس لیے فرض ہے کہ آدمی مرد ہو یا عورت تقویٰ کے لباس یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے تقاضے بھی پورے کرے اور کسی طور سے عاری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ب60 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا اس کی اہم شاخوں میں سے ایک ہے۔ حیا بندے کے اس طبعی انکباس اور گھٹن کا نام ہے جو کوئی بھی غلط اور برا کام کرتے ہوئے اس پر طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہے، چہرے بالموم شرخ ہو جاتے ہیں، پھر آدمی اس غلط کام سے باز رہتا ہے۔ اسلام اور ایمان بندے کے اندر لوگوں سے اور اپنے اللہ سے اور بھی زیادہ حیا کرنے کی صفت کو پروان چڑھاتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں بعض اوقات گھر میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں جہاں مجھے کوئی اور نہ دیکھنے والا ہوتا، تو کیا میں وہاں بے لباس اور عریاں ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ الغرض ایک مسلمان اور مومن کو خواہ ہوا مرد ہو یا عورت اپنی صفت حیا کی خوب حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو عام اخلاق وقار اور احکام شریعت کے منافی ہو۔ بندے کو اپنے اللہ سے اور بھی زیادہ حیا و شرم کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کا خالق و مالک ہے اور بندے کو ہر حال میں دیکھتا بھی ہے۔ اور شیطان جو انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ اسے دنیا و آخرت
रसवाई करके छोड़ेगा। मगर बुरा होने दे तहजीब का कि उसके सारे अंडे गंदे हैं, उसकी पूरी काविश है कि इस शर्म हया की पुतली को खुलेआम रौनक महफिल और सरे बाजार दुनिया करके छोड़ेगा और जहां तक हो सके बेहया बनाएगा। आजकल औरतों और लड़कियों के लिबास इसकी तराश खराश और इस कदर फिट होना कि अल्लाह की पनाह जिस्म का अंग नमाया हो रहा होता है, जो यकीनन किसी भी मुसलमान मोमिना कानिता को ज़ेब नहीं देता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बाजारों और माशाअल्लाह। महफिलों में औरतों का खुले मुहैया बाख्ता लिबास के साथ आना जाना हया और शर्म का जनाजा निकाल देने वाली बात है। इसी तरह दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों में लड़कों और लड़कियों का आजादाना मेलजोल खतरे की घंटी नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक हालत है और अल्लाह की हुदूद की पामाली है, उसके गुस्से को भड़काने वाली है। इसलिए मैं अपनी सब बहनों को कुरान और सुन्नत के अहकाम की रोशनी में कहूंगी कि आइए अपनी फितरत ईमान और फितरत हया और शर्म की हिफाजत करें, शरई पर्दा इख्तियार करें और इस बारे में किसी से मरऊब ना हो। मखलूक महफिल और मुजालिस से बचें और बचाएं और तालीम के लिए अल्लाह का फज़्ल है। हमारे मुल्क में ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ तालिबात और मुअल्लिमात ही होते हैं और मर्दों से बाकायदा पर्दे का एहतिमाम होता है। इसमें हमारे दीन और ईमान की हिफाजत है, शर्म और हया का तहफ़्फ़ुज़ है, मुआशरे की इज़्ज़त और किरामत है और अल्लाह पाक की अदालत में कामयाबी व कामरानी है। हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, न हो जो आप तो मोती को आबरूर किया है। लड़कियां फिरती हैं नंगे सर यहाँ, सख्त महंगी है रिदाए शहर में, बेटियां आज वहाँ हंस नजर बेचती हैं, बाप जिंदा हो पे तलवार उठाए गुजरे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये हैं नन्हे वाइज और वाइजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म में, अदब में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और बनाने संवारने वाले असातिज़े किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन और दुनिया की तरक्कियाँ अता फरमाए। बेहयाई जिस तरीक़े से हमारी समाज के ऊपर छाई हुई है, किसी ने उसको यूं बयान किया है कि चलना था जिसको दीन की पाकीज़ा राह पर, चलना था जिसको दीन की पाकीज़ा राह पर, वो कौम बेहयाई के रास्ते पे चल पड़ी। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम से बेहतरीन और पाकीज़ा रास्ता इस दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने आपको ये दीन, माओ और बहनों से मेरी ख़ास गुजारिश है कि अल्लाह ने ये दीन आपकी झोली में डाल दिया है बिला किसी मेहनत और मशक्क़त के। हम और आप इसकी कदरदानी करें। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, उनके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीक़ा, कोई दस्तूर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन ज़िंदगी दी है, लिहाजा ख़ास तौर पर अपनी माओं और बहनों से कहता हूँ कि अल्लाह से आहद करें, इस्लाम से आहद करें और अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहद करें, सच्ची आहद करें कि हम इंतहाई चुस्त लिबास जो बेहयाई का ज़ामिन है छोड़ देंगे, या वो बारीक लिबास जिससे बदन झलकता और दिखता है वो छोड़ देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को हया की चादर दी है। जो औरत इस चादर को अपने ऊपर जितना ज़्यादा ओढ़ेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उतना ही बाकमाल बना देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हया वाला समाज बनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत देता हूँ आबिदा बिनते फ़िरोज़ अहमद मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएँ। वालिदैन के ज़िम्मा बच्चों के हुकूक़ क्या हैं, इस उन्वान पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और पर्दे के पीछे से सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, आज मेरी तकरीर का मौजू है वालिदैन के ज़िम्मे
بارے میں مسلم سماج میں عام طور پر واقفیت پائی جاتی ہے اور ان کی پامالی کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے سلسلے میں عموماً سماج میں صحیح فہم و شعور کا فقدان ہے اور غلط تصورات کے ساتھ اولاد کے یکرو کے حقوق کی ادائیگی کا چلن ہے۔ اس لیے خاندانی سطح پر اسلام کی فیض رسانی کے لیے مسلم معاشرے میں اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے والدین میں عمل آوری کا جذبہ بیدار کرنے سے زیادہ ان کے حقوق کی صحیح جانکاری عام کرنا ضروری ہے۔ محترم حضرات، اسلامی نقطۂ نظر سے اولاد کا سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہے کہ اولاد کو زندہ رہنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اسے حتی الوسع پورا کیا جائے اور اس کے وجود کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ نوزائیدہ اولاد سراسر خاندان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نومولود کو بوجھ نہ سمجھے، اس کی معقول پرورشوں پر داغ اور نگرانی اور تحفظ کا انتظام کرے، خواہ اس کے معاشی حالت اچھے ہو یا خراب، معاشی تنگی کا ڈر ہو یا اپنی راحت و عیش کا خلل، بچے کو پیدائش سے پہلے یا بعد ضائع کرنے کی طرف والدین کو مائل نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور خاص طور پر بچیوں کے بارے میں سخت وعید کی گئی ہے کہ جب آخرت میں جواب دہی کے لیے لوگ بار الہی میں سر جھکا کر کھڑے ہوں گے تو زندہ دفن کر دی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آخر کس قصور میں انہیں مار ڈالا گیا۔ موجودہ زمانے میں جس طرح لڑکیوں کو بوجھ سمجھنے اور انہیں رحم مادر میں قتل کر دینے اور کبھی کبھی پیدائش کے بعد مار ڈالنے کی وبا بڑھ رہی ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بچہ ہو یا بچی، زندگی کا حق ان کا اولین حق ہے اور ان کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اچھے نام کا حق بچے بچیوں کے نام ان کی تاعمر پہچان ہے، وہ اپنا نام خود نہیں رکھتے بلکہ والدین رکھتے ہیں، ایسے نام جو معنوی اعتبار سے اسلامی شناخت ہو، نہ کہ محمل یا پھر اسلام کی پہچان کی ضد ہو۔ مسلم خاندان کا فرد ہونے کے ناطے ان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے اور اپنے آبا کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ اور والدین پر اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی پاکیزگی کے لیے ان کا پیدائشی بال ترسوایا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے جانور کی قربانی پیش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ بچی اپنے عقیقے ہونے تک گروی ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر تقریر پر کچھ نہ کچھ تبصرہ کروں، لیکن میرے پاس وقت بہت، فہرست بڑی لمبی ہے۔ آئیے میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ مصباح بنت محمد فرحان اور صفا بنت مشتاق احمد، یہ دونوں موصوفہ تشریف لائیں اور اپنی نعت پیش کریں۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے اساتذہ کرام کی کوششوں کے تعلق سے جو ایک خواہش کا اظہار کیا گیا، ماشاءاللہ سامعین میں سے لبیک کہنے والے حضرات آگے آئے ہیں۔ جناب بدر عالم صاحب کی طرف سے تمام اساتذہ کرام کو جو تقریباً 17 کا اسٹاف ہے مدرسے کا، 1,000 روپے، اور ایک صاحب خیر ہیں، انہوں نے کہا میرا نام ظاہر نہ کریں، ان کی طرف سے تمام اساتذہ کرام کے لیے 3,000 روپے کا اعلان آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، جان و مال کے اندر ترقی عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے سپاروں میں احساء کے اشاروں میں ایمان کے سواروں میں معصوم پیاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، صوفیاء کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، مامون ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. برکھا کی پھواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. ہر قطرے بارہ میں، ہر ذرے تابہ میں، ہر برگ گلستاں میں، ہر روئے درخشاں میں میں نے تمہیں دیکھا
ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید آگے پروگرام پیش کرنے کے لیے محمد ذیشان ابن اسرار احمد اور ابو حذیفہ ابن انیس احمد ان کی پوری ٹیم کے ساتھ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آنا ہوا؟ خیریت سے تو ہیں؟ خیریت سے ہوں الحمدللہ، لیکن میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا ہوں. جی کیا شکایت ہے آپ کی؟ یہ ہمارا بچہ، اسے اس مکتب میں پڑھتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور اسے کچھ نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ پڑھاتے ہیں یا صرف کھلاتے ہیں؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. اچھا دادا جی آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. دیکھیے دادا، یہ بچے پابندی سے حاضر رہتے ہیں اور محنت بھی خوب کرتے ہیں. آپ ان کا بھی رزلٹ دیکھ لیجئے. ابھی میں آپ کے سامنے ان سے کچھ سوال کرتا ہوں. ہاں بالکل، مہربانی ہوگی. محمد عفان، آپ سورہ فاتحہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محمد عفان، آپ سورہ اخلاص سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد اسد، آپ سورۃ القصص سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. محمد ریان، آپ ارکان اسلام سنائیے. ارکان اسلام 5 ہیں. نمبر 1 کلمہ طیبہ یا کلمہ سعادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے کرنا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان شریف کے روزے رکھنا. نمبر 5 حج کرنا. محمد ایان، آپ غسل کے فرائض سنائیے. غسل کے فرائض 3 ہیں. نمبر 1
ایک میں تھا منہ بھر کے کلی کھانا نمبر 2، ایک میں تھا ناک کی ناٹی تک پانی پہنچانا نمبر 3، ایک میں تھا اس طرح پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ محمد جعفر، آپ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ محمد عمر، آپ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن سن 11 ہجری مطابق 8 جون سن 635 عیسوی کو ہوا۔ دیکھیے دادا، اگر آپ کا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو، جب پابندی سے نہیں آئے گا تو 1 سال ہو یا 10 کوئی ترقی نظر نہیں آئے گی۔ آپ بلا سوچے سمجھے اعتراض کرنے چلے آئے ہیں، اور ماں باپ کا یہ حال ہے کہ نہ بچے کی دینی تعلیم کی فکر ہے اور نہ تربیت کی۔ اور رہی بات ابو کی، تو وہ رات دیر سے گھر آتے ہیں اور صبح آفس جلدی چلے جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ پورے مہینے گزر جاتے ہیں بچوں سے ملاقات تک نہیں ہوتی۔ رات دیر سے گھر آتے ہیں، بچہ سو رہا ہوتا ہے، اور صبح آفس جلدی چلے جاتے ہیں، بچہ سو رہا ہوتا ہے۔ اور رہی ماں کی بات، تو وہ لاڈ پیار میں بچے کی تربیت پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دیتی۔ بھلا بتائیے بچہ کیسے ترقی کرے گا؟ لہٰذا آپ تمام والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچے کی عملی زندگی پر خود فکر مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے بچے کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ایسی بات ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرات، ایسی بات ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جی استاد، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ بچوں نے مکتب میں کس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے اس کو پیش کیا حضرات کے سامنے۔ ان بچوں کے پروگرام سے خوش ہو کر کے جناب الحاج سلیمان صاحب نے تمام 9 بچوں کو 500 روپے بطور انعام کے پیش کیا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں عفیفہ بنت مولانا ظہیر الدین، طالبہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔ قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن، تمہارا ایمان لوٹنے کو، قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن، تمہارا ایمان لوٹنے کو، ہے قیمتی بالیقین دولت، ہے قیمتی بالیقین دولت، خدا را اس کو بچا کے رکھنا۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا
माशाअल्लाह, बहुत भूल कभी ऐ मेरी बहनों न जाने दिल दिल में कुफ्र बातिल की भूल कभी ऐ मेरी बहनों बहक न जाए कदम तुम्हारे बहक न जाए कदम तुम्हारे जरा संभल के उठा के रखना नजर को अपनी झुका के रखना हिजाब सर से लगा के रखना माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना बड़े ही अरमां से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन बड़े ही अरमां से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन तुम उनकी हर एक आरज़ू को तुम उनकी हर एक आरज़ू को गुलाब जैसे खिला के रखना नजर को अपनी झुका के रखना हिजाब सर से लगा के रखना ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना तुम आयशा फूल फातिमा हो तुम्हारी रग रग में खून है उनका तुम आयशा फूल फातिमा हो तुम्हारी रग रग में खून है उनका सहाबिया से तुम्हारा रिश्ता सहाबिया माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तुम्हारा अच्छे। रिश्ता जमाने को ये बता के रखना नजर को अपनी झुका के रखना हिजाब सर से लगा के रखना ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना तुम्हारी इज्जत व आबरू की नहीं है कोई जहाँ में कीमत तुम्हारी इज्जत व आबरू की नहीं है कोई जहाँ में कीमत इमां की खुशबू को अपने सीने इमां की खुशबू को अपने सीने बदन में हर पल बसा के रखना नजर को अपनी झुका के रखना हिजाब सर से लगा के रखना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और फैशन की तबाहकारियाँ इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मैं एक तालिबा शिफा बिनते अनीस अहमद दावत देता हूँ मौसूफ़ा आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम हजरात, आज मेरी तकरीर का मौजू है फैशन की तबाहकारियाँ। मोहतरम हजरात और पर्दे के पीछे से सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, हम इज्जत हैं। खेतियों से लेके खलियानों तक, चूल्हे से बच्चों की खिदमत करने तक, जिस राह में हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अलामत है कि हम इस दुनिया की रौनक हैं और ये दुनिया जन्नत है। हाज़रीने मजलिस,
میں عورت اس لفظ کو یوں کہتی ہوں، عین سے عالم انسانیت کے علمبردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، را سے رانائے کائنات کا نشان عورت، اور تا سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ بیٹی ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہے، شوہر کی اطاعت پر جنتی بن جاتی ہو اور ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو تو جنت تمہارے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تم سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہو، کیوں بھولتی ہو تم اپنے بابا کی عزت ہو، اپنے بھائی کی عظمت ہو، اپنے خاندان کی شان ہو۔ جناب، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے آنگن کی مہکتی کلیاں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ امت کی بہن بیٹیاں ہاتھ میں موبائل لے کر، تنگ لباس پہن کر اور اوڑھنی کا مفلر آدھی آستین کا کرتا پہن کر جب اپنے معاشرے اور خاندان کی حیثیت بتاتی ہوئی گھر سے نکلتی ہیں تو یہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ میں امت کی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں، کیا فیشن کے نام پر بے حیائی نظر نہیں آتی؟ ہر کوئی اپنی جھلک سے بتانا چاہ رہا ہے، ہم سنڈے کو الگ، منڈے کو الگ اور برتھ ڈے پارٹی میں الگ الگ فیشن میں دکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ 100 میں سے 70% ماؤں اور بہنوں کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ امت کی مائیں اور بہنوں، اگر ادائیں کرنی ہے تو تم خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیروی کرو۔ تم خدیجہ جیسی تاجر اور صفیہ کی طرح میدان جنگ میں خیموں کو اکھاڑنے والی بنو۔ مگر ہائے افسوس کہ یہ آج فلمی اداکارائیں آئیڈیل ہے، گھر کی رونق بنی ہے۔ کیا اس کا ذمہ دار معاشرہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری اکڑ اور تکبر اس کی ذمہ دار ہے، دین سے دوری اس کی ذمہ دار ہے اور آزاد خیالی اس کی ذمہ دار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے تہذیب کو بدنام کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قرآن سے انسیت پیدا کرو، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ رکھو، نمازیں قائم کرو اور اسلامی معاشرے بنانے کی فکر کرو، اور لباس کے پہننے میں مردوں کے مشابہت سے اختیار کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت کیونکہ ایسی عورتیں جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اپنی قدر و عزت کو پہچانو۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نازک دور میں ہم سب کی ماں اور بہنوں کو ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، موصوفہ بہت ہی بہترین انداز میں اور خطابت کے اسلوب میں اپنا خطبہ پیش کر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی طالبہ نہیں ہے، بلکہ کئی اسٹیجوں پر اور کئی مجموعوں کو اس عنوان سے خطاب کر چکی ہے۔ فیشن آج کا اس طریقے سے ہمارے درمیان چل پڑا ہے، واقعی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سماج کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ طرز لباس تازہ ہے ایک شکل احتجاج، طرز لباس تازہ ہے ایک شکل احتجاج، فیشن کے اہتمام سے کیا کچھ آیا نہیں، یہ لڑکیوں کو شکوہ ہے کیوں لڑکیاں ہیں ہم، یہ لڑکیوں کو شکوہ ہے کیوں لڑکیاں ہیں ہم، لڑکوں کو یہ گلہ ہے وہ کیوں لڑکیاں نہیں۔ آج بچیاں مرد بننا چاہتے اور مرد عورت ہونا چاہتی،
یہ ایک عجیب قسم کا فیشن چلا آیا ہوا ہے. عورتیں چھوٹے سے چھوٹا لباس، چست سے چست لباس پہننے کو ضروری سمجھتی ہیں یا فیشن سمجھتی ہیں، اچھا سمجھتی ہیں. وہیں مرد کا لباس نیچے جا رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اور روڈ کو صاف کرتے ہوئے جا رہا ہے، موٹا سے موٹا ہوتے جا رہا ہے، اور عورت کا لباس باریک سے باریک ہوتا جا رہا ہے. مردوں کا بال ان کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، زیب و زینت آتی جا رہی ہے، اور عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. یہ عجیب قسم کی چیز ہے جو ہمارے زمانے میں آئی ہے کہ عورت یہ مرد بننا چاہتی اور مرد عورتوں کے رخ کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں مرد بنایا، ان کے چہروں پر داڑھیاں سواری، وہ عورتوں جیسا بننے کے لیے ہر صبح و شام چاہتے ہیں کہ ایک بھی بال کا کوئی نوک میرے چہرے پر دکھائی نہ دے. یہ کیا معلوم کہاں کا فیشن ہے اور کیوں یہ سوچ ابھری ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر. اللہ رب العالمین اس فیشن کی تباہ کاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے.